السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں ام عائشہ بات کر وبرکاتہ۔ رہی ہوں۔ ام عائشہ، میرا سوال ہے آپ سے کہ جیسا کہ عورتیں گھریلو بلاگنگ کرتی ہیں اوکے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یعنی یہ ٹھیک نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، ولاگنگ کرنا۔ تو وہ ایک گھریلو بلاگنگ کرتی ہیں، کوئی غلط چیز نہیں دکھاتی، اس کے اندر وہ اپنے بچے دکھاتی ہیں، اپنی ڈیلی کی روٹین۔ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی زیادہ تر وہ یہ کام کرتی ہیں، وہ اپنے بچے دکھائے، گھر کا کام کرتے دکھا دیا، صفائی، یہ وہ اس طرح کا کام۔ لیکن وہ عورتیں جو یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں وہ سامنے تو نہیں آتی، کبھی کبھار آتی ہیں، اپنے آدھے چہرے دکھاتی ہیں، اپنے جسموں کی نمائش کرتی ہیں، کبھی بال منہ پہ ایک لگا کر فیس ماسک وغیرہ، تو ماسک لگانے کے بعد وہ باقی بال کھلے دکھا کر لوگوں کو وہ عورتیں دکھاتی ہیں اپنا پر، اور پھر وہ ساری ساری رات اور سارا سارا دن لائف میں بیٹھتی ہیں اور وہاں بیٹھ کر وہ دوسرے لوگوں کے اوپر باتیں کرتی۔ بہرحال ام عائشہ، آپ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ ولاگنگز جو خواتین کرتی ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ ولاگنگ عورتیں کرتی ہوں یا مرد کرتے ہوں، عورتیں اگر کریں تب بھی وہ کام جو نیکی اور بھلائی کے کام ہیں وہ نیکی اور بھلائی کے کام رہتے ہیں، اور مرد اگر کرتے ہیں نیکی اور بھلائی کے کام تو وہ نیکی اور بھلائی کے کام رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مرد اگر بے حیائی پھیلانے کا کام کرتے ہیں اور شر اور فتنہ اور فساد پھیلانے کا کام کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ مرد کر رہے ہیں ان کے لیے تو جائز ہے، لیکن عورت کرے گی تو فتنہ پھیلے گا، عورت کرے گی تو زناکاری کو فروغ دیا جائے گا، عورت کرے گی۔ حالانکہ اصولی طور پر تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ من الذین آمنوا لہم عذاب علیم، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ کن کے لیے عذاب ہے؟ جو لوگ بے حیائی، اس میں الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، ان کے درمیان اب یہ جو ذرائع ابلاغ کے توسط سے، چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، صرف خواتین ہی نہیں، مرد حضرات بھی جو فحش باتیں شیئر کرتے ہیں ان کے لیے وہ پھر فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے۔ تو مسلمانوں میں مختلف طریقے بے حیائی کو فروغ دینے کے رائج ہو گئے ہیں۔ بہن یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ تو عورتیں صرف اپنے گھروں کی صاف صفائی دکھاتی ہیں، بھلا صاف صفائی میں کیا کون سی تعلیم رکھی ہے اور اس میں کیا خیر ہے؟ میری سمجھ میں یہ نہیں آیا۔ میں نے بھی کئی ویڈیوز دیکھی ہیں، اور میری شخصی رائے اگر کوئی پوچھے تو وہ جو ڈھکی چھپی خواتین ہوتی ہیں نا، جن کا جسم نظر نہیں آتا بلکہ غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر جسم کے اپنے اعضاء کو وہ بعض مرتبہ نمایاں کر دیتی ہیں یا ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ایک عورت ہمیں پتہ ہے کہ وہ فحش باتیں کرتی ہے، لیکن یہ صاف ستھری عورت جو صاف صفائی کر رہی ہے گھر میں بیٹھ کر، میں نے بھی دیکھا ایک عورت کو کیا کرتی ہے، وہ بس جھاڑو لگا رہی ہے، جب جھاڑو لگا رہی ہے دوپٹہ اس کے سینے کو ظاہر کر رہا ہے،
اور اس کا جسم کی خد و خال اور اس کی کیفیت تو ساری کی ساری عیاں ہوتی ہے. تو یہ دونوں میری بہن، یہ دونوں چیزیں ایک ہی زمرے میں آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ وہ عورت وہ جو فحش باتیں کر رہی ہے اس کا گناہ زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اس عورت کا، یہ محترمہ جو اپنے آپ کو چھپا کر، میری سمجھ میں نہیں آیا کون سی تعلیم آپ دے رہی ہیں. اگر آپ برقعے میں آ کر علم پھیلانے کی کوشش کرتی ہیں، عورتوں سے علم حاصل کرنے کے بارے میں، اگر اسلامی امور کو مد نظر رکھتے ہوئے، پردے کا اہتمام کرتے ہوئے، اور وہ کسی جس طریقے سے محترم ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کرتی ہیں، اسی طریقے سے تو معقول بات ہے. لیکن ایک عورت آتی ہے اور اپنے جسم کے، اپنے بچوں کے، بعض مرتبہ تو چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کی علمان والحفیظ، تو یہ درست نہیں ہے. اس لیے بے حیائی کی اشاعت ایک جامع بات ہے جس میں زنا، تہمت اور تہمت زنا، بے حیائی کی باتوں کا چرچا کرنا اور انسان کو زنا کی طرف مائل کرنے والی باتیں اور حرکتیں کرنا سب شامل ہیں. موجودہ زمانے میں اشاعت فحش کے ماڈرن طور طریقے ایجاد ہو گئے ہیں. مثلا جیسے آپ نے بتایا کہ ولاگنگ کی جاتی ہے، ولاگنگ کے ذریعے وہ اپنے جسم کی نمائش کی جاتی ہے، اور آپ یہ جیسے بتا رہی ہیں نا کہ وہ 24 گھنٹے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ریئیکشن دے رہے ہیں ہم لوگ. اچھا وہ جو ریئیکشن ہے نا، بہت ساری عورتیں ریئیکشن بھی دیتی ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ریئیکشن ہو یا ایکشن ہو، وہ دونوں ایک ہی زمرے میں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ریئیکشن جائز ہے، البتہ اگر ریئیکشن بھی ایک عورت آ کر پردے میں ملبوس ہے اور وہ اپنے جسم کا اظہار نہیں کرتی، اور اپنے چینل پر آ کر، ایک بچی نے مجھے ابھی ایک چینل بھیجا، اس نے کہا کہ میں احادیث کا ترجمہ کرتی ہوں اردو میں، حالانکہ اس کی اردو زبان درست نہیں تھی. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ اردو صحیح اپنا تلفظ کیجئے تاکہ آپ کم از کم آپ کے چینل سے لوگ علم حاصل کریں. یہ تو جو آپ طریقہ کار اپنایا ہوا ہے یہ غیر مناسب ہے. تو بہرحال علم کی نشر و اشاعت میں اگر کوئی خواتین یا خاتون حصہ لیتی ہے، قابل مبارکباد ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جناب وہ دونوں ایک ہی زمرے میں ہیں، دونوں ایک زمرے میں نہیں ہیں. وہ ٹک ٹاکرز، وہ ولاگر، وہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہدایت نیکی کی طرف بلانے، اسے ہدایت پر چلنے والوں کو کا بھی ثواب ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من دعا الى ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ. جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی، اور اس شخص کے برابر ہی اس کو اجر ملے گا جس نے اس پر عمل کر کے اس کا اجر پا لیا. تو دونوں کو من دعا الى ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، اور لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا. تو ایسے، اور جو راہ ہدایت پر چلنے والا ہے اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی کہ من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ. تو جس نے خیر کی دعوت دی اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جیسے کہ کرنے والے کو مل رہا ہے. اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو اگر اس نے گناہ کا کام کیا ہے اور دعا الی ضلالہ کان علیہ من الاثم، جس نے گناہ کے کاموں کو، فحش باتوں کو، گندی باتوں کو، گانے اور اس طرح کے جو فضول ولاگز لوگ بنا رہے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو دکھاتے بھی ہیں، تو ایسی صورت میں انہیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. اور دراصل یہ گناہ کا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے. تو اللہ رب العالمین ہماری ان خواتین کو ہدایت سے نوازے. اور اس حدیث مبارکہ میں یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی ہے وہ یہ کہ من دل علی خیر، جو بھی خیر کی دعوت دیتا ہے، فلہ اجر مثل فاعلہ، تو اسے تو ثواب ملے گا. لیکن اگر کوئی اس کے برعکس لوگوں کے لیے شر اور فتنہ اور فساد اپنے بلاگز میں
فراہم کرتا ہے لوگوں کو ذہنی تسکین دینے کے لیے، تو وہ بہرحال گناہ کا کام ہے، اور اس گناہ کے کام کا اس کو بھی گناہ ملے گا، اور جو لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں ان کو بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ تو یہ ولاگنگ عورتوں کی، اگر کوئی عورت کھانا پکا رہی ہے اور کھانے پکاتے میں وہ کھانا پکانا آپ کو سکھا رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے صحیح طور پر وہ ایک ایجوکیشن کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہے، لوگوں کو تربیت دے رہی ہے، لیکن وہ شلوار قمیص پہن کے عورتیں پورے آنگن میں گھوم رہی ہوتی ہیں اور جھاڑو سے کبھی وہ چارہ ڈال رہی ہیں، کبھی چارے کو کاٹ رہی ہیں، کبھی پانی کبھی وہ سر پر رکھ کر وہ لا رہی ہیں۔ اعوذ باللہ! تو جب سر پر آپ وہ لگ کر لائیں گی تو آپ کا جسم تو ظاہر ہے، ساری چیزیں سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم دے۔ بہرحال یہ جائز نہیں ہے، عورتوں کو چاہیے اور مردوں کو بھی چاہیے کہ من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، اگر خیر کی آپ دعوت اور ولاگ بناتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ایک ولاگر ہے یہیں سعودی عرب میں، علم غلم پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں، اور ملینز آف ویورز ان کے ہوتے ہیں بھائی۔ بعض مرتبہ تو بڑے علماء بھی ان کے پاس جا کر ان سے باتیں کرتے ہیں اور بر صغیر سے آتے ہیں، اور اگر ان کی حدیث فہمی پر غور کیا جائے تو بھائی میرے واللہ تکلیف ہوتی ہے۔ سعودی عرب کا نام لے کر وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ تو جھوٹی روایات بھی پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز چینل آپ کی خدمت کے لیے جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات لے کر حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ میری رائے ہے، آپ کو میری رائے سے اختلاف کا حق حاصل ہے۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون